اے خدائے لم یزل، اے کارساز کائنات، تو انہیں ممکن بنا دے جو بھی ہو ناممکنات، ہو قبول اپنا رکوع، اپنے سجود، اپنا قیام، دے رمضان سے پر نور کر دے راہ حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، امید کرتا ہوں اور رمضان کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات، بہت ہی ہوسٹ ہیں، بہت ہی اچھے نعت خواں ہیں۔ سفیان، میں آپ سے جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نعت کچھ ہمارے جو ہے شان میں اشعار جو ہے سٹارٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ مجھے دعوت دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار پیش کرنے کی اجازت اپنے ہوسٹ اور تمام ہی دیکھنے والوں کی نظر کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت نعت جس کے ہر لفظ کے اندر جو خوبصورتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، ان تمام ہی میں اپنے دیکھنے والوں اور اپنے ہوسٹ کی نظر کرتا ہوں۔ تمام سے ہر لفظ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے کی گزارش ہے، ہر لفظ کو محسوس کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹوں سے اجازت دیتے ہوئے اور دیکھنے والوں سے اجازت دیتے ہوئے میں اپنی نعت کے کچھ اشعار پیش کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے تمام ہی محنت والے اور اپنے ہوسٹ سے اور تمام ہی دیکھنے والوں سے پڑھنے لگا ہوں، اس کے اندر جو تشبیہات اور
اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے مرغ کو اشارے سے چاند کو پھیر دیا ہوئے دل کو دیا کتابوں ہمارے لیے اب تمہارے لیے بنے دو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سفیان بھائی سبحان اللہ، بہت بہت اچھی نعت تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم تلاوت چونکہ ہماری اسٹارٹ میں ہونی چاہیے تھی، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے کچھ ایشوز ہو گئے تھے، تو اب تلاوت قرآن جو ہم لوگوں نے ایک پریپیئر کی ہوئی تھی وہ ذرا میں شرجیل کاظم میرے ساتھ ہیں، میرے بہت ہی اچھے قرات خواں ہیں، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اچھی سی جو ہے قرات جو ہے اسٹارٹ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستان میں موجود تمام ناظرین اور پاکستان سے باہر موجود تمام ناظرین دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے اور جو لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, بڑی عقیدت و احترام سے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 16 مئی 2020 پاکستان میں 21 رمضان المبارک اور 22 رمضان المبارک اور پاکستان سے باہر 23 رمضان المبارک ہے. آج لیلۃ القدر تیسرے عشرے کی دوسری شب قدر ہے, 23ویں شب. آج کی رات مغفرت کی رات ہے. آج کی رات عبادت کرنے سے ہمیں دلی سکون اور تسکین ملتی ہے. قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جو اس رات عبادت کرتے ہیں. مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو. تو پھر میں اور آپ سب مل کے آج کی اس رات اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہی رب ہے جو اپنے ذکر کی دعا کرتے ہیں اور پھر اپنی بارگاہ میں سجدہ سجود کی اطاعت نصیب کرتا ہے. جب گناہ گار انسان دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ وہ نام جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے, یا رحمان, یا رحیم, یا صمد, تو تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو ان میں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نام کو پڑھنے والوں کو ہر دلی مراد پوری کرتا ہے. تو آج 22ویں رمضان اور 23ویں شب کے حوالے سے میں اپنے دوست سفیان صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ شب قدر کی اس دوسری طاق رات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ہمارے دیکھنے والے حاضرین محفل اور دنیا بھر میں جو لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی معلومات ہمیں دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شب قدر میں کس طریقے سے عبادت کی جائے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی طلب کی جائے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے کہ میرے, آپ کے اور تمام دیکھنے والوں کے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سارے کے سارے بن جائیں. تو میں التماس کرتا ہوں سفیان بھائی سے کہ وہ شب قدر معلومات ہمیں بتائیں. سفیان بھائی. جی میں سب سے پہلے تو میں وجات کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ اتنے بہترین اور انمول موضوع کے اوپر انہوں نے مجھے بولنے کا اور ہمارے سننے والے اور یہاں پہ موجود ہمارے پینلسٹ کو کچھ باتیں سمجھنے کا موقع ملا. میں اس بابرکت رات کو جس اللہ پاک کی پاک آیات سے شروع کروں گا, اس آیات کا تعلق سورۃ البقرہ سے ہے, جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا. یہ خوبصورت بات اللہ پاک نے کی ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا لوگوں کے لیے ہدایت, رہنمائی اور فیصلہ لینے کی باتوں کے لیے. کیا ہی خوبصورت بات. اللہ کی فضیلت بتایا کہ اللہ پاک نے تمام بہترین سے بہترین کام صرف اور صرف رمضان مبارک کے اندر ہی حل کروائے. قرآن اتارنے کی بات ہو تو رمضان المبارک میں اتارا, لوگوں کو تمام تر راتوں کا ایک دن میں وہ تمام چیزوں کا
درس دے دیا کہ اگر وہ بندہ صرف ایک رات کو ڈھونڈ لے تو سمجھ لے کہ اس نے دنیا جہاں کی تمام چیزوں کو ڈھونڈ لیا. اچھا اس کے بعد اگر میں اپنے حال ہی اسی آیات کو لیتے ہوئے اگر میں اپنے حال ہی دورانیے کے اندر آتا ہوں تو ہمارے پاکستان جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کا وجود بھی اس رمضان المبارک کے اندر ہی ہوا. میں اس کے بعد کچھ احادیث آپ لوگوں کو بتانے کی ایک میں گزارش کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے شب قدر کی فضیلت بتائی. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محفوظ رہا، اور اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی میں محروم رہ سکتا ہے، محروم کیا جا سکتا ہے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس بات کا درس دیا کہ ایک ایسی رات تم لوگوں پر عیاں کر دی گئی ہے، اس کا میں آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں گا کہ آیا ہم لوگوں کو شب قدر کی فضیلت کا پتہ کیسے چلا. کیونکہ ہمارے پاس اگر بظاہر دیکھا جائے، ہم جو جوان سال عمر ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 راتیں اللہ پاک نے ہم لوگوں کو بہت ہی مقدس راتوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں ہمارے پاس ایک رات آتی ہے شب معراج کی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا سے ایک وصال کیا، رسول اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے ملاقات کی. اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس ایک بات آتی ہے شب برات کی، جس میں اللہ پاک نے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ ہم اپنے پورے سال کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو بالکل سے پاک کر لیں، جس طریقے سے اور پھر اللہ پاک نے ہم لوگوں پر اور مہربانی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر جس نے شب قدر کی رات پالی اس کو ہم 80 سے زائد سال کی عمر کا ثواب عطا کریں گے. 80 سے زائد عبادات کا اجر ہم اس بندے کو دیں گے جس نے اس رات کو پا لیا. اچھا میں مزید اگر بات آگے چلوں تو ایک شاعر نے بہت ہی خوب انداز کے اندر اپنے جذبات کا احساس کیا ہے، اور اس نے اپنے جذباتوں کو کچھ اس طریقے سے بتایا ہے کہ تم کیا جانو، سعید وجاز صاحب، کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے کیسی رات لوگوں. شاعر کہتا ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے کیسی رات ہے لوگوں، 1000 سال سے بہتر یہ نور کی 1000 سال سے بہتر نور کی برسات ہے لوگوں. تو شاعر نے بے شک اپنے جذبات کو نہ روکتے ہوئے شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے رہے. تو میں آپ لوگوں کو کچھ اور اپنے دیکھنے والوں کو کچھ شب قدر کی فضیلت بتاتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان ہے کہ اگر شب قدر کو کسی کو معلوم کرنا ہے کہ شب قدر آخر مطلب ہم لوگوں کو کیسے معلوم پڑے گا کہ شب قدر ہے اور کس وقت شب قدر ہم لوگوں کو مل جائے گی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، تلاش کرو. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شب قدر کو معلوم کرنا ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں معلوم کرو، کیونکہ آخری عشرے کی جو 5 راتیں جس میں شب قدر چھپائی گئی ہے، آپ لوگوں کی پوشیدہ کی گئی ہے، وہ 5 راتوں کے اندر ہی آپ کی شب قدر گھوم رہی ہوتی ہے. آپ اگر ان 5 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈ لو گے، سمجھ لو آپ پہ وہ تمام چیزیں ڈال دی گئی ہیں، آپ پہ 80 سال سے عمر اور 80 سال سے زائد کا ثواب آپ لوگوں کو عطا کر دیا گیا ہے. اور یہاں پہ شب قدر کی طاق راتوں سے مراد کیا ہے؟ شب قدر کی طاق رات ہم انگلش میں اس کو آڈ نمبرز کا نام دیتے ہیں، کہ جو ہمارے آڈ نمبرز ہیں ہم اس کو
طاق نمبر کہا کرتے ہیں. تو کیا خوبصورت بات ہمارے آقا نے فرمائی ہے کہ طاق راتوں کے اندر شب قدر معلوم کرو کہ آخری عشرے کی 21 تاریخ, آخری عشرے کی 23 تاریخ, آخری عشرے کی 25 تاریخ, آخری عشرے کی 27 تاریخ اور آخری عشرے کی 29 تاریخ. 29 تاریخ کو یہ بات میں اپنے ہوسٹ سے بھی اگر میں پوچھوں تو وہ بالکل اس بات پہ اقرار کریں گے کہ ہم اگر دیکھا جائے تو 29 تاریخ کو چاند رات منا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کو حقیقتاً دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر احادیث میں بتایا ہے کہ وہ بھی ایک طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. کیا پتا کہ وہ ہماری طاق رات ہو اور ہم کی خوشیاں منا رہے ہوں. جی سفیان بھائی, میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. اور 29ویں شب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے, میں نے باقاعدہ مطلب بیانات میں سنا ہے, جمعے کے خطبوں میں سنا ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ انعام کی رات ہے, کہ سارے مہینے جو تم نے عبادت کی ہے نا اس عبادت کا انعام لے لو. تو ہم لوگ انعام کی جگہ بس شاپنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, گھومنے پھرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس ٹرانسمیشن کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی پہنچا سکیں, مہیا کر سکیں, ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ رمضان مہمان ہے, اور مہمان جب ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم اس پہ بالکل دل کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. تو اب تو آخری ایام ہے, اور آخری ایام میں بھی وہ راتیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر صحیح نہیں ہو تو بیٹھ کے کرو, بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے کرو, لیکن کرو, تسبیح بیان کرو, اللہ کی تسبیح بیان کرو. جی سفیان بھائی, آپ کیا کہتے ہیں, جاری رکھیں اپنا جو بتا رہے تھے آپ بیچ میں, معذرت کے ساتھ کہ میں نے آپ کو بیچ میں وہ کیا, لیکن آپ نے بات اتنی اچھی کہہ رہی تھی کہ اس بات سے بات آ گئی تھی, تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں بھی کچھ بیچ میں شامل کر دوں. آپ کی رمضان کی مہمان کی وجہ سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو میں نے کہا تھا کہ انتظار جس کا تھا وہ رحمان آ گیا, انتظار جس کا تھا وہ رحمان آ گیا, میرے گھر پھر سے رحمان آ گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چل رہا تھا کہ شب قدر اگر کسی کو معلوم کرنی ہے تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں اپنی شب قدر کو ڈھونڈو, ان کو تلاش کرو. اس کے بعد میں محمد احمد اور محمد وجاز صاحب کو اس بات کی غور و فکر دلاتے ہوئے کہ شب قدر کی رات اگر ہم لوگوں کو مل جائے تو ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, کن کن چیزوں کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ جس سے ہم حاصل کریں, ہم اللہ کے قریب سے قریب کر سکیں. اس کا ایک بہترین عمل بتایا گیا ہے کہ کر دینے کا عمل ایک بہت بڑا عمل ہے. اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ہی اعلیٰ تھی کہ انہوں نے ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرا, جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا کہ مکہ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی تکلیف رسول اللہ کو دی ہے, انہوں نے یہ جملہ کہہ کے سب کو جیت لیا کہ جاؤ آج سب تم آزاد. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو معاف کر دیں گے, بہت بڑا عمل ہمارے سامنے آتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا بتا دوں. پاک اس کو کبھی معافی نہیں دے گا, اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا, اور اگر میں آپ لوگوں کو آج کا دورانیہ بتاؤں تو آج کے ہمارے دور کے اندر اگر 3 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو اسکول کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, آیا پہلے دن سے ہی نفرت کا آغاز کر دیا جاتا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول کی وہ تکالیف نہیں اٹھانی ہوتی, اپنی ماں کی گود چاہیے ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اپنے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے ساتھ ان محبت کا ایک ہم لوگوں کو درس دیا کہ ہمیشہ محبت کو قائم کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو, اپنے رشتہ داروں میں لڑائی کو ختم کرو, اپنے اندر نفرتوں کو ختم کر دو, کیونکہ نفرت. سفیان بھائی آپ نے ماشاءاللہ
माशाल्लाह सुफियान भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से शब कदर की फजीलत बताई। आपने बताया कि शब कदर क्या है, किन रातों के अंदर शब कदर को हमने ढूंढना है, हमने किस तरीके से ढूंढना है, कौन सी ऐसी इबादत हैं। आपने बहुत छोटी छोटी सी नेकियां बता दी करने को अपने बयान के अंदर इतने मुख्तसरिन अंदाज में कि मैं क्या ही खूबी बयान करूं, आपकी बहुत ही कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बताया कि अगर आपने कुछ नहीं कर सकते, आप सदका दे दो, एक छोटी सी नेकी, क्या पता अल्लाह ताला आपकी इस नेकी के तवस्सुस से आपकी इस रात को कबूल कर ले। अगर आप क्या कहते हैं किसी से लड़ झगड़ के बैठे हुए हो दोस्ती कर, तो क्या पता आपकी ईमान की ताज़गी की बहारें दोबारा से लौट आए। अल्लाह ताला आपकी ये अदा पूरी करके आपकी तमाम ख्वाहिशात को बख्श दे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने इमाम हसन हुसैन का जिक्र किया, आपने अहले बैत का किया जिक्र, आपने खुलफाए राशिदीन हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किया जिक्र, रसूल खुदा के अस्फ़ हसना को बयान किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह हमारे सामाईन देखने वाले भी इस चीज़ से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मैं आपकी जब गुफ्तगू सुन रहा था तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट की वजह ये थी कि माशाल्लाह से इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं कि जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तालीम नहीं होती, हमारे पास इल्म नहीं होता, हमारे पास शऊर नहीं होता। और ये इतनी छोटी-छोटी सी नेकियां हैं कि अगर हम अपने घर में भी स्टार्ट करें तो हमारे छोटे बच्चे भी इसकी पैरवी कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सुफियान भाई कि आपने क्या कहते हैं नज़र करम डाला, अपना हमें अपना कीमती वक्त दिया। वही होस्ट से आपने, लेकिन सुफियान भाई हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। हम आपसे क्या कहते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम में एक माशाल्लाह से नात भी सुनेंगे, लेकिन माशाल्लाह भी आपने हमें इतना टाइम दिया तो हम आपको देते हैं 5 मिनट के। आप थोड़ा सा वक्फा लें, आप सांस लें, अपनी सांस को बहाल करें ताकि हम आपकी खूबसूरत आवाज़ के अंदर रसूल खुदा की शान में कलाम इलाही सुने। और मैं अपने देखने वाले हाज़रीन को एक छोटा सा अमल बताना चाहूँगा कि आज की रात में वो लोग जो बीमार हैं, मतलब जो अल्लाह ताला के हुज़ूर इबादत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान मजीद, फुरकान हमीद में और हदीस मुबारक में कुछ ऐसी छोटी छोटी सी इबादत मौजूद हैं कि जिनको हम करके अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। उनमें से बुखारी शरीफ की एक हदीस का है कि वो कलमे जो अल्लाह ताला को महबूब हैं, ज़बान पर हल्के हैं मगर मीज़ान पर भारी हैं, आज भी उसका जिक्र किया जा सकता है। क़यामत के दिन ये मीज़ान पे बहुत भारी अल्फाज होंगे। और वो तस्बीह क्या है? बहुत सादा तस्बीह है जो इजीली ज़बान से अदा हो सकती है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और इस कोशिश के साथ आप सबसे मैं इल्तिमास और गुजारिश करूँगा कि आज की इस रात को ज़ाया ना होने दें। कोई भी ऐसी नेकी करें कि जिसके तवस्सुस से अल्लाह ताला आपके तमाम बिखरे हुए काम बना दे, रूहों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे, बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए। ऊपर से हदीस मुबारक में ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ना कर कलमा पढ़ना शुरू कर दें, कलमा पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। और अब मैं गुजारिश करूँगा सुफियान भाई से कि सुफियान भाई हमें इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम करना है। आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम कोई कलाम सुनना चाहेंगे और उसी कलाम के साथ साथ हम लोग अपने देखने वालों को खुदा हाफिज़ भी कह देंगे। फिर उसके बाद चलिए सुफियान भाई, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको बहुत नेकी दे। खुद किए देते हैं, अंदाज़े ही जाबाना आदिल में तुझे तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जाना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा। वो कौन सी बात थी जिस बात पे होश हवास बैठे कि हंस कर दुनिया में
دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا آیا میرا دیوانہ، تو دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا آیا میرا دیوانہ، تو بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سفیان صاحب، آپ کا بہت ہی زبردست آواز ہے ماشاءاللہ، ہماری پر وقار محفل کو اور پر وقار کر دیا آپ کے اس آواز نے اور آپ کے اس بیان نے۔ میں جتنا شکر کروں آپ دونوں کا اتنا کم ہے، اور بہت ہی زیادہ کم ٹائم میں بہت ان شارٹ ٹائم میں ہم لوگوں نے یہ پوری ٹرانسمیشن جو ہے آپ لوگوں کے لیے تیار کی، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کافی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے بہت آسان ہے کہ بھئی جو اسٹریمنگ کر دی اور سب بیٹھ گئے اور سامنے جو ہے نوٹس رکھ لیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو پراپر تیاری کرنی پڑتی ہے، پوری اسکرپٹ اپنی لکھنی پڑتی ہے کہ ہم کیا بولیں گے اور ہم کیا کریں گے۔ تو دیکھنے والوں کو بس میں یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اچھا، یہ کہ رمضان کی تاخیراتوں کا دن ہے تو ہم کچھ اچھا سا کنٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں، کچھ آپ لوگوں کو اچھا لگے۔ اور میں نے کل کی والی جو ہماری ٹرانسمیشن تھی وہ اس میں مجھے کافی اچھے ریویوز ملے، اور میں جو ہے آگے بھی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے ہم لوگ چلاتے رہیں گے اپنی ٹرانسمیشنز، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری اور ٹرانسمیشن میں اور مزید بہتری آتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ سچویشن پینڈیمک ہے، لوگ گیدرنگس نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں گیدرنگ سے بھی اپنی سیفٹی کے لیے۔ آپ سب لوگوں سے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت دعا گو ہوں اور دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں، اور آج تاخیرات بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگ سکتے ہیں، جتنا زیادہ مانگ سکتے ہیں اور جتنا گڑ گڑا کے مانگ سکتے ہیں مانگے، بے شک وہ ذات جو ہے ہر کسی کو معاف کرنے والی ہے، اور ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ جو پینڈیمک سچویشن تھی، یہ جتنے دن لاک ڈاؤن رہا، اگر آپ کو ایک بھی دن رزق کی تنگی نہیں ہوئی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے۔ اس کا آپ لوگ جتنا شکر کریں کم ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے اپنے گھروں کی چیزیں نکال رہے تھے، بیچ رہے تھے سڑکوں پہ، کہ ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ ایک بار پھر میں دوبارہ اسی بات پہ ہائی لائٹ کروں گا کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کیجیے، ان کے کام آئیں، اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے محلے سے سٹارٹ کیجیے۔ بس یہی آج کا میسیج تھا، اور میں دل سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں سفیان کا، وجاہت کا، اور جو ہے شرجیل کا، اتنی اچھی اور اتنے کم ٹائم میں ہم نے اتنا اچھا جو ہے اپنی ٹرانسمیشن چلائی۔ سفیان کچھ اینڈ بس کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی 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 تو بس میری طرف سے اور ہمارے ہوسٹ محمد احمد افریدی کی طرف سے ہم تمام لوگوں کو ایک چھوٹا سا ہی میسج دینا چاہیں گے کہ آج کے ہی دن سے، آج ہو سکتا ہے کہ شب قدر کی رات ہو، تو آج سے ہی کیوں نہ ہم اس بات کا عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم کسی کو ہرٹ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم لوگ معاف کر دینے کا عمل جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر آپ کو معاف کر دینے سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے تو قیامت کے دن آپ آ کے مجھ سے لے لینا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کو یہ تلقین کی، یہ بات واضح کی، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ظرف کو تھوڑا بڑا کریں اور ہم لوگ معاف کر دینے کا عمل جاری رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام ہی گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ہی لوگوں کو اس مشکل وبا سے، اس وقت وبایات بھی موجود نہیں ہے،
وبا سے ہم لوگوں کو نجات دے اور ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، اور ہم لوگوں کی چھوٹی سی جو کوشش ہے وہ تمام کوشش کو جو کہ محمد احمد آفریدی نے کوشش کی، جو سید وجاز صاحب نے کوشش کی، ہمارے جو قاری سید شرجیل صاحب نے کوشش کی، اور جو مجھ ناچیز کی چھوٹی سی کوشش کی، ان تمام ہی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری باتوں سے لوگوں کو ان تمام چیزوں کو سیکھنے کا عمل اور لوگوں کو سیکھنے کی جستجو بڑھائے کہ لوگ سننے کے بعد اس پر عمل کریں۔ تو اگر یہ تمام ہی لوگ اس سننے کے بعد عمل کریں گے تو یہ ایک چھوٹا سا ہمارے لیے مقصد ہو جائے گا کہ ہمارے چھوٹے سے پروگرام کی ایک چھوٹی سی کوشش کا ہمارا مقصد ہو جائے گا۔ تو آج تمام ہی لوگوں سے کوشش کروں گی تب بحث کریں کہ آج سے ہم معافی اور ان تاثراتوں کی فضیلت کو اپنے دل سے لگا کے رکھیں گے، اور تاثراتوں کو سمجھنے کی اور اپنے تمام ہی لوگوں کو قوم میں یاد رکھنے کی خواہش ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔